بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نیوزی لینڈ، فروری 2024۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 27 مارچ 2024۔ نئی متحدہ حکومت کے پہلے 100 دن، از مبارک احمد خان، نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ میں اکتوبر 2023 میں نئی متحدہ حکومت کے قیام کے بعد وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے اپنے پہلے 100 دن کا پلان عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب یہ 100 دن مکمل ہونے پر مختلف ذرائع ابلاغ نے حکومت کی کارکردگی پر اپنے تبصرے شائع کیے ہیں۔ اکثر میڈیا تبصرہ نگاروں نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے ان 100 دنوں میں سوائے سابقہ حکومتوں کے منصوبوں کو ختم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ رچرڈ شاہ لکھتے ہیں، بہت سے نکات ایسے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں جیسے منسوخ کریں یا کم کرنا شروع کریں۔ اسی طرح محقق مارین سپرڈل نے بھی کہا ہے کہ 19 آئٹمز منسوخ، واپس لینے، کام بند کرو یا سابقہ قانون سازی کو ریورس کرنے کے لیے قانون سازی متعارف کروائیں سے شروع ہوتی ہیں۔ نیشنل پارٹی نے 2 چھوٹی پارٹیوں، ایکٹ پارٹی اور نیوزی لینڈ فرسٹ پارٹی سے اتحاد کر کے یہ حکومت بنائی تھی، اس لیے نیشنل پارٹی کو اپنے ایجنڈے پر کام کرنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تقریباً پہلے 2 ہفتے تو ایکٹ پارٹی نے اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت متنازع بیان دے کر عوام کی مکمل توجہ اپنی طرف کیے رکھی۔ ماؤری قوم کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ پرائم منسٹر کے پاس کہنے کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ یہ پلان صرف ایکٹ پارٹی کا ہے اور نیشنل پارٹی اس میں مکمل طور پر شامل نہیں ہے۔ اس عوامی دباؤ کے باعث اس بل نے بلا شبہ خاص طور پر لکسن وزیر اعظم اور سیمور ایکٹ پارٹی لیڈر کے درمیان ابتدائی تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ اس کے بعد نیشنل پارٹی کے دوسرے اتحادی پارٹنر بھی سرخیوں پر حاوی تھے۔ نیوزی لینڈ فرسٹ ماحولیاتی پلان اسموک فری کی منسوخی کے لیے کریڈٹ کا دعویٰ کرنے لگے اور اندرون و بیرون ملک ہونے والی تنقید سے بے نیاز ہو کر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کے حامیوں کے لیے ایک بڑی جیت ہے۔ اس سے پبلک کافی ناراض ہو چکی ہے اور وزیر اعظم کو اس کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ اصل میں عوام یہ سوچ رہے تھے کہ جلد ہی نیوزی لینڈ سگریٹ نوشی سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا، لیکن اب یہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اکثر لوگ متعلقہ وزیر پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے سگریٹ کمپنیوں سے حکومت کے لیے کافی مالی فائدہ حاصل کیا ہے اور حکومت کو اپنا مالی بجٹ پورا کرنے میں مدد دے گا۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگ سر عام سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں اور کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ نتیجہ خیز چیزیں جو اتحاد کے پہلے 100 دنوں میں ہوئیں ان کے ایکشن پلان میں نہیں تھیں، جس سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ بعض اور اہم معاہدے جن کو حکومت نے تبدیل کیا ہے ان میں منصفانہ تنخواہ کے معاہدوں کو منسوخ کرنا یا فلاحی انحصار سوشل ویلفیئر میں اضافے کو روکنے کے اقدام ہیں۔ عوام کا خیال ہے کہ حکومت غریب عوام پر ظلم کر رہی ہے، اس سے نچلے طبقے کے لوگ پس جائیں گے۔ خاص طور پر صحت کے سلسلے میں ماؤری ہیلتھ اتھارٹی کی منسوخی کو ماؤری نسل کے عوام پر حملے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاشی ترقی کو کس طرح بہتر بنائیں گے۔ ایک نکتہ جو خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ ہے پرائمری اسکولوں کے انگریزی اور ریاضی کے نصاب کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کے لیے ایک ماہر گروپ کا کامیاب قیام۔ یاد رہے کہ موجودہ تعلیمی تبدیلیاں لانے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ اب ان تبدیلیوں کو واپس موڑنے یا نئے طریقہ کار لانے میں پھر مزید وقت لگے گا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ہر اسکول انگلش ریڈنگ اور ریاضی سیکھنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ لگائے گا تاکہ طلباء کے معیار میں بہتری لائی جا سکے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ان پر کلاس سائز اور پیپر ورک کا پہلے سے ہی جو بوجھ ہے اس میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسکولوں میں اسمارٹ فونز پر پابندی لگانے اور بچوں کو حکومت جو لنچ مہیا کرتی تھی اس کو بند کرنے سے تعلیمی معیار میں کیا بہتری آئے گی۔ جن لوگوں نے اس حکومت کو منتخب کیا ہے وہ اس قسم کے سرپرائز نہیں چاہتے اور وہ عمل چاہتے ہیں۔ 100 دن کا منصوبہ صواب دیدی ہے، ہاں، لیکن حکومت کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ووٹروں کو وہی مل رہا ہے جو انہوں نے مانگا تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیا حکومت اس میں ناکام ہو رہی ہے۔ آئینی ماہر ایڈورڈ ویلس نے کہا ہے کہ یہ عمل ایک سیاسی چال ہے، صرف فہرست بنا لینے میں تو چند منٹ لگتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹھ کر اس فہرست میں شامل آئٹمز کے دور رس اثرات پر غور کیا جاتا۔ سابقہ حکومت نے عوام کے
مطالبے اور اشد ضرورت کے تحت جو منصوبے تشکیل دیے تھے ان کو محض مالی وجوہات پر کینسل نہیں کرنا چاہیے۔ منصوبہ بنیادی طور پر کرنے کی فہرست ہے، اس لیے پہلے ہر وہ چیز لکھیں جو آپ حقیقت پسندانہ طور پر کریں گے۔ چند چیلنجنگ آئٹمز شامل کریں۔ وعدے کے مطابق ہمارے پاس اب متنازع 3 واٹر کلین کار ڈسکاؤنٹ، آکلینڈ فیول ٹیکس یا آکلینڈ لائٹ ریل نہیں ہے۔ ان کو ختم کرنے سے ملک کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ دیگر چیلنجز بشمول بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ پر مقامی حکومت یعنی کونسلوں کے ساتھ بڑھتا ہوا تنازع، بیک آفس پبلک سروس میں کٹوتیوں کے اثرات، اس ہفتے کار کی رجسٹریشن فیس اور پیٹرول کے ٹیکس اضافے کے اعلان کے ساتھ زندگی گزارنے کی لاگت کو کم کرنے کے بارے میں لیکسن کو اپنے بیانیے کا صحیح جواز پیش کرنے میں کافی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ کیا لیکسن سب سے پہلے برابری کے طور پر حکومت کر سکتا ہے، جیسا کہ عام طور پر پارلیمانی جمہوریتوں میں ہوتا ہے، یا سیمور اور ونسٹن پیٹرز کی طرف سے کسی ایسی چیز پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو ان تینوں میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ لیکسن پہلے ہی ترجیحی وزیر اعظم کا درجہ کھو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے لیکسن کو میڈیا نے کافی شرمندہ کیا جب اس سے کہا گیا کہ آپ لیبر حکومت پر مالی بوجھ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ خود اپنے فلیٹ میں رہ کر $1000 فی ہفتہ وصول کر رہے ہیں۔ پہلے تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ الاؤنس میرا حق ہے، لیکن پبلک کی تنقید پر یو ٹرن لیا اور کہا کہ میں یہ رقم لینا بند کر دوں گا اور لی ہوئی رقم واپس کر دوں گا۔ اس سے الیکشن کی ساکھ پر برا اثر پڑا ہے۔ کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری اب تک برقرار ہے، لیکن وزیر اعظم کی اتھارٹی اور ان کی اتحادی انتظامیہ کے اندرونی استحکام کے لیے مستقبل میں درپیش چیلنجوں کا اندازہ لگانا غیر معقول نہیں ہے۔ درمیانی اور نچلے طبقے کے لوگ مالی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہاں کچھ ماہ قبل کاروباری حضرات ملازمین کی کمی کی شکایت کر رہے تھے اور اب وہ اپنے ورکرز کو ملازمت سے نکال رہے ہیں۔ حکومت نے خود کئی ڈپارٹمنٹ سے سینکڑوں لوگوں کو اضافی کہہ کر نکال دیا ہے۔ اب مئی میں حکومت اپنا پہلا بجٹ پیش کرے گی۔ وزیر خزانہ نکولا ویلس کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ان کی حکومت کے انتخابی وعدوں کی ادائیگی کیسے کی جائے گی اور وہ کس طرح بہتر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جسے لیکسن نے قوم کی نازک حالت قرار دیا ہے۔ امید ہے کہ حکومت کے اتحادی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے کو ترجیح نہیں دیں گے، ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں اور حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔